پاکستان کو گلگت بلتستان سے لے کے انڈس بیسن تک ہمیں تیاری کرنا پڑے گا، اور اس تیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کے وفاق کے جو پالیسیز ہوتے ہیں، جو پورا پاکستان کی پی ایس ڈی پی آپ کو معلوم ہے کہ پی ایس ڈی پی کیا ہے؟ ایسے ہمارا جو گورننس میں پلاننگ کا اور بجٹری کا پروسیجر ہے وہ پی ایس ڈی پی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی بناتے ہیں وہ تو 17 سال 60-70 ایئر اولڈ کے ہوتے ہیں۔ وہ جب تیاریاں کر رہے ہیں تو کیا وہ اگلے 5 سال 10 سال کا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ سچ میں وہ نہیں سوچ رہے۔ وہ آنے والے بجٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے کاغذ پہ منصوبے بناتے، اس کا اثرات کیا ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب نیا نسل کو یہ سارے فیصلے کرنے چاہیے، اس لیے ہم ہی مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور ماضی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایون موسمی تبدیلی کے لحاظ سے میرا خیال میں پاکستان کو اپنا پورا کا پورا پی ایس ٹی پی کو پھاڑنا چاہیے اور ایک نیا پی ایس ٹی پی تیار کرنا چاہیے جو آنے والا نسل کے لیے، آنے والے مسئلے کے لیے وہ ایسا ایک پلان ہو جس پہ ہم مل کے عمل درآمد بھی کر سکے اور ہمارا مسائل کا حل نکالے۔ اور موسمی تبدیلی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا تمام انفراسٹرکچر ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنے۔ اگر آپ کوئی اریگیشن کا نظام بنا رہے ہیں تو پھر آپ موجودہ جو پانی کا حالات ہے اس پہ آپ ذرا سوچیں اور آنے والے جو مسئلے ہیں اس کے بارے سوچیں، اس سے پہلے کہ 6-7 نیا کنالز بنانا کا فیصلہ کرے۔ اس میں یہ ہو کہ ہم نے جو انرجی کا بندوبست کرنا ہے پاکستان میں، کیا ہم یہ پرانا طریقہ اپناتے رہیں گے جہاں ہم مہنگا قیمت میں باہر سے اپنے بجلی منگواتے ہیں اور پھر وہ بجلی پورا حکومت ناکام رہتے ہیں کہ ہم وہ بجلی پھر آپ کو خاص طور پہ یہاں، باقی پتہ نہیں لاہور میں دوسرے شہروں میں پہنچتا ہوگا، کہتے تو ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم، مگر اگر وہ یہاں ہمارا جمشورو آتے، حیدرآباد آتے، لڑکانو آتے تو ہم ان کو دکھاتے کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مذاق ہے، اتنا بڑا مذاق ہے وہ بھی موسمی تبدیلی کے لحاظ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیس بجلی ہے تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ نیا بجلی گھر بنائیں، چاہے وہ سولر ہو، چاہے وہ ونڈ ہو یا آپ کا کول ہو، اور جو ہمارا مہنگا باہر سے منگوایا ہوا بجلی ہے وہ ہم خریدتے رہیں گے، اور وہ زیادہ بجلی ہے، مہنگا ہے، مگر ہر پاکستانی کو ہم بجلی نہیں پہنچا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی نتیجہ نکلتا ہے جب آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کریں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اس ملک کے فیصلے کیا ہوں گے، اس ملک کا پالیسی کیا بنے گا۔ وہ جب آپ وہ فیصلے کریں گے تو پھر شاید کوئی فرق محسوس ہوگا۔ اس میں ہمارے پاس وسائل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف دنیا میں سب سے بڑا جو کوئلہ کا سٹور ہے وہ آپ کے پاس ہے، سندھ میں سورج کا بھی کوئی کمی نہیں ہے، آپ ہی کے یہاں جمپیر سے ہمارا یہ ونڈ پاور بھی بنتا ہے۔ ہم تو پورا پاکستان کو سب کم ترین پرائس پہ بجلی بھی دلوا سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔
تو میں پر امید ہوں کہ آپ کی مدد کے ساتھ ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے، اور یہ ایشو پاکستان کے مستقبل اور آنے والے نسلوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم نے 26th امینڈمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا آئین میں تو لکھوا دیا کہ environment is a fundamental right، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ مل کے کام کریں گے تاکہ ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر دلوا سکے، ہم گرین انفراسٹرکچر دلوا سکے، ہم گرین اور آرگینک انرجی دلوا سکے، تاکہ آپ کو ہمارا معیشت چلے، آپ کو روزگار ملے، اور ہم سب مل کے ایک ایسا مستقبل کا بندوبست کرے جو روشن بھی ہو۔ اب یہ تو ایک لحاظ سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ساتھ ساتھ ایک ہی اور بڑا ٹاپیکل اور امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ میں نہ صرف آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس پہ بھی آپ کی مدد چاہیے، باقاعدہ مدد چاہیے۔ دیکھیے، ایک زمانے میں تو انفراسٹرکچر ہوتا تھا تو وہ ہمارا انڈس اور سمندر انفراسٹرکچر ہوتا تھا، پھر اس کے بعد سڑک، روڈ، وہ ہمارا انفراسٹرکچر بن گیا، ریلوے، ایئرپورٹ، ہائی وے، موٹر وے، وہ سب کچھ ہو گیا۔ اب آج کی دنیا میں ایک نیا انفراسٹرکچر موجود ہے،